ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور لے کر رہیں گے۔ اگر مجالس جلوس عزاداری ہم انجام دیتے ہیں، اگر ہم صلح امام حسن پہ عمل کر سکتے ہیں تو قیام حسینی بھی ہمارے سامنے ہے۔ خدا دادی وطن عزیز پاکستان، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے، اس ملک میں محبان اہل بیت شیعیان حیدر کرار نے اس کی آزادی کے لیے، اس وطن کی سربلندی کے لیے، اس وطن میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے سال ہا سال سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس وطن کی سالمیت کے لیے حفاظت کے لیے یہ قوم قربانیاں دے گی۔ یہ وطن عزاداران مظلوم کربلا محبت رکھتے ہیں اس وطن سے، اور ہمیں جب بھی آپ نے دیکھا، جب بھی اس وطن کو خون کی ضرورت پڑی، ہمارے جوان، ہمارے عزادار ہر وقت سب سے آگے نظر آئے۔ ہماری قربانیوں سے تاریخ رقم ہے، ہم نے ہمیشہ قربانیاں دی، اور یاد رکھیں قاتل دشمن جو شیعیان علی کو مٹانا چاہتے ہیں، جو ان عزاداروں کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھ لیں تم جتنا بھی ان کو مارو گے یہ قوم ختم ہونے والی نہیں، بلکہ اتنا ہی زیادہ ابھرے گی، اتنا ہی اللہ نے ان کو وقار اور عزت عطا کی ہے، اور خدا ہی اس قوم کا حافظ ہے۔ مجھے وہ سرکار حجت امام زمان علیہ السلام کے فرمان یاد آ رہا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں تمہیں ہر طرف سے مارا جا رہا ہے، تم پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی عزاداریوں پر پابندی، کبھی مجالس پہ پابندی، کبھی جلوسوں پہ پابندی، کبھی بم دھماکے، کبھی خود کش حملے۔ مولا فرماتے ہیں ان حملوں کے باوجود، ان تمہاری شہادتوں کے باوجود، تمہارا بڑھنا، تمہارے جلوسوں اور اجتماعات کا بڑھنا، جہاں لاکھوں میں تھے وہاں کروڑوں میں نظر آئے، یہ ساری تعداد دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس قتل گری کے باوجود تمہارا یہ بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا محافظ موجود ہے، اور کبھی بھی ہمارے ان پرامن احتجاج کو، پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس قوم کے پرامن ہونے کو ہماری کمزوری مت سمجھا جائے۔ اگر ہم صلح امام حسن پہ عمل کر سکتے ہیں تو قیام حسینی بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ قوم کمزور نہیں، یہ قوم کسی سے بھیک نہیں مانگتی۔ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور لے کر رہیں گے، یہ ہماری کمزوری نہیں۔ ہم ہمیشہ قربانیاں دے کر وطن عزیز کے خادمیت کو، امن کو سامنے رکھا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں یہی امن کا درس دیا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی امن کی آواز کو کوئی کمزور مت سمجھے۔ تمہیں سیاسی جلسے یاد ہے، تمہیں ووٹ یاد ہے، آگے الیکشن آ رہا ہے، ایک ایک گھر جاؤ گے، قدموں پہ ایک ایک ووٹ کے لیے ہاتھ رکھو گے، بھیک مانگو گے ووٹوں کے لیے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، جب یہ شہید ہوئے تو پہلے پشاور جاتا اور وارثوں کے زخموں پر مرہم رکھتا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا، قاتل
قاتلوں کو گرفتاری کے لیے، مذمت کے لیے تم نے بیان دے دیا، بڑے بڑے وزراء نے بیان دیا، حکمران تمہارے بیان دینے سے امن قائم نہیں ہوگا۔ کیا مقتدر مذمتی بیان دے کر ذمہ داری ختم نہیں ہوتی؟ تمہارا کام مذمتی بیان دینا نہیں، تمہارا کام مذمتی بیان پہ اکتفا کرنا نہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا یہ بدمعاش، یہ دہشت گرد کہاں بیٹھے ہوئے